الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین کرام، کیا آپ جانتے ہیں کہ قیامت کب قائم ہوگی اور قیامت کا منظر کیسا ہوگا؟ جو ہم بہت زیادہ سنتے ہیں کہ سور پھونکا جائے گا، سور ہے ہی کیا چیز؟ سور کہتے کسے ہیں؟ سور پھونکے گا کون؟ اور سور کتنی مرتبہ پھونکا جائے گا؟ محترم سامعین کرام، کیا زمین و آسمان میں رہنے والی ہر مخلوق موت کی آغوش میں چلی جائے گی؟ اس وقت شفاعت کرنے والا کون ہوگا؟ جنت میں جانے کی اجازت کون طلب کرے گا؟ رب کریم تمام مخلوقات کے درمیان فیصلہ کیسے فرمائے گا؟ میزان کیسے قائم ہوگا؟ پل صراط کیسا ہوگا؟ اس کے بعد جہنم اور جنت کے فیصلے کیسے کیے جائیں گے؟ رب عز و جل کن پر اپنا فضل فرمائے گا، کن پر پکڑ فرمائے گا؟ اس کے علاوہ اور بہت کچھ جاننے کے لیے ویڈیو کو اینڈ تک لازمی دیکھیے گا۔ انشاءاللہ عز و جل یہ پارٹ 1 ہے، اس کے بعد انشاءاللہ پارٹ 2 پارٹ 3 بھی انشاءاللہ عز و جل آپ کی خدمت میں پیش کیے جائیں گے، تاکہ آپ کو قیامت کے منظر سے متعلق بھرپور معلومات، مکمل معلومات حاصل ہو سکے۔ میرا نام محمد عادل اتاری قادری اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل عادل قادری پوڈ کاسٹ۔ برائے مہربانی ویڈیو پسند آئے تو اس کو لائک شیئر کامنٹ ضرور کیجیے گا، اور آپ کا سبسکرائب کرنا ہمارے اس چینل کو ہمارے لیے باعث خوشی ہوگا۔ محترم سامعین کرام، حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، زمین اور آسمان کی تخلیق کے بعد اللہ تعالیٰ نے سور کو پیدا فرمایا، اور سور حضرت اسرافیل علیہ السلام کو دے دیا۔ اب وہ اسے اپنے منہ میں لیے عرش کی طرف نگاہیں جمائے انتظار میں بیٹھا ہے کہ کب رب عز و جل کا حکم ہو اور کب میں سور پھونکوں۔ میں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سور کیا ہے؟ ارشاد فرمایا، ایک سینگ ہے۔ میں نے عرض کی، وہ کیسا ہوگا؟ ارشاد فرمایا، وہ بہت بڑا ہے، اس کا منہ زمین و آسمان کی چوڑائی جتنا بڑا ہے۔ اس سور میں 3 بار پھونکا جائے گا، پہلی گھبراہٹ کی پھونک، دوسری بے ہوشی کی پھونک، اور تیسری پھونک بارگاہ الہی میں کھڑا کرنے کے لیے ہوگی۔ اللہ کریم حضرت اسرافیل علیہ السلام کو پہلی پھونک کا یوں حکم فرمائے گا، گھبراہٹ کی پھونک مارو۔ وہ پھونک ماریں گے تو زمین و آسمان والوں پر گھبراہٹ طاری ہو جائے گی، مگر جسے اللہ چاہے محفوظ رہے گا۔ بحکم الہی حضرت اسرافیل علیہ السلام پھونک کو لمبا اور طویل کریں گے اور سستی نہیں کریں گے۔ اس کے متعلق اللہ تعالی بیان فرماتا ہے، وَمَا يَنظُرُ هَؤُلَاءِ إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً مَا لَهَا مِنْ فَوَاقٍ۔ ترجمہ کنز الایمان، اور یہ راہ نہیں دیکھتے مگر ایک چیخ کی جسے کوئی پھیر نہیں سکتا۔ پہاڑ بادلوں کی طرح چلیں گے اور دور سے پانی کا دھوکہ دینے والے ریت کی طرح ہو جائیں گے۔ زمین اپنے بسنے والوں کے ساتھ خوب تھر تھر آئے گی، اور وہ سمندر میں موجود اس بھری کشتی کی طرح ہو جائے گی جسے موجیں ہچکولے دے رہی ہوں، یا چھت سے لٹکی اس قندیل کی طرح ہوگی جسے ہوائیں زور زور سے ہلا رہی ہوں۔ اس کو اللہ کریم یوں بیان فرماتا ہے، یوم ترجف الراجفہ
تتبعها الرادفة ترجمہ کنز ایمان، جس دن تھر تھرائے گی تھر تھرانے والی، اس کے پیچھے آئے گی پیچھے آنے والی، زمین اپنی پشت پر موجود لوگوں کو لے کر کانپے گی، دودھ پلانے والیاں اپنے دودھ پیتے بچوں کو بھول جائیں گی، حمل والیاں اپنے حمل ڈال دیں گی، بچے بوڑھے ہو جائیں گے، شیطان گھبراہٹ کے مارے اڑتے پھریں گے، حتیٰ کہ آسمان کے کناروں تک پہنچ جائیں گے، وہاں انہیں فرشتے ملیں گے جو ان کے منہ پر ماریں گے تو وہ پلٹ آئیں گے، لوگ ایک دوسرے کو پکارتے اور پیٹھ دکھا کر بھاگتے ہوں گے۔ اس منظر کو رب کریم یوں بیان فرماتا ہے، يوم التناد يوم تولون مدبرين ترجمہ کنز ایمان، جس دن پکار مچے گی، جس دن پیٹھ دے کر بھاگو گے، اسی دوران اچانک زمین پھٹ کر ٹکڑے ہو جائے گی، لوگ بہت بڑا معاملہ دیکھیں گے، پھر آسمان کی طرف نظر کریں گے تو وہ پگھلی ہوئی چاندی کی طرح ہوگا، پھر وہ پھٹ پڑے گا، تارے جھڑ جائیں گے، چاند اور سورج بے نور ہو جائیں گے۔ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس روز مردوں کو اس میں سے کسی چیز کا علم نہیں ہوگا۔ راوی کہتے ہیں، میں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، اللہ پاک نے اپنے فرمان إلا من شاء الله ترجمہ کنز ایمان، مگر جسے خدا چاہے میں کن لوگوں کو الگ کیا ہے، ارشاد فرمایا وہ شہداء ہوں گے، اور یہ گھبراہٹ تو عام زندوں کے لیے ہوگی، جبکہ شہداء تو اپنے رب کریم کے ہاں ایسے زندہ ہیں کہ انہیں روزی بھی دی جاتی ہے۔ اللہ کریم انہیں اس دن کی گھبراہٹ سے محفوظ فرما دے گا اور انہیں اس سے محفوظ رکھے گا۔ یہ عذاب اللہ پاک اپنی بدترین مخلوق پر بھیجے گا، اور اسی کے بارے میں ارشاد فرماتا ہے، يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد۔ اے لوگو، اپنے رب سے ڈرو، بے شک قیامت کا زلزلہ بڑی سخت چیز ہے۔ جس دن تم اسے دیکھو گے، ہر دودھ پلانے والی اپنے دودھ پیتے کو بھول جائے گی، اور ہر گابنی اپنا گاب ڈال دے گی، اور تو لوگوں کو دیکھے گا جیسے نشہ میں ہیں، اور وہ نشہ میں نہ ہوں گے، مگر ہے یہ کہ اللہ کی مار کڑی ہے۔ جب تک اللہ پاک چاہے گا لوگ اس عذاب میں رہیں گے۔ پھر حضرت اسرافیل علیہ السلام کو حکم فرمائے گا تو وہ سور میں بے ہوشی کی پھونک ماریں گے، جنہیں اللہ کریم بچائے گا، ان کے علاوہ سب زمین اور آسمان والے بے ہوش ہو جائیں گے۔ پھر ملک الموت علیہ السلام عرض کریں گے، الہی جسے تو نے چاہا اس کے علاوہ سب زمین اور آسمان والے موت کی آگوش میں جا چکے۔ اللہ پاک ارشاد فرمائے گا، اب کون باقی رہ گیا؟ حالانکہ وہ خوب جانتا ہے۔ ملک الموت علیہ السلام عرض کریں گے، اے میرے رب تو باقی ہے، ایسا زندہ اور ہر شے کو قائم رکھنے والا جو موت سے پاک ہے۔ عرش اٹھانے والے فرشتے باقی ہیں، اور جبرائیل و میکائیل اور میں باقی ہیں۔ رب کریم ارشاد فرمائے گا، جبرائیل و میکائیل بھی فوت ہو جائیں تو وہ دونوں بھی فوت ہو جائیں گے۔ ملک الموت علیہ السلام عرض کریں گے، اے رب العالمین، جبرائیل اور میکائیل بھی موت کی آگوش میں جا چکے۔ پھر ارشاد فرمائے گا، اب کون باقی رہ گیا ہے؟ حالانکہ وہ خوب جانتا ہے۔ ملک الموت علیہ السلام عرض کریں گے، اے میرے رب، موت سے پاک تیری ذات اقدس باقی ہے، اب صرف تیرا عرش اٹھانے والے فرشتے اور میں باقی ہیں۔ ارشاد فرمائے گا، عرش اٹھانے والے فرشتے فوت ہو جائیں
تو وہ بھی فوت ہو جائیں گے۔ ملک الموت علیہ السلام بارگاہ میں عرض کریں گے، تیرا عرش اٹھانے والے فرشتے بھی موت کی آگوش میں جا چکے۔ اللہ پاک ارشاد فرمائے گا اب کون باقی ہے، حالانکہ وہ خوب جانتا ہے۔ ملک الموت علیہ السلام عرض کریں گے، اے میرے رب کریم، تو باقی ہے جو زندہ اور ہر شے کو باقی رکھنے والا ہے، جسے موت نہیں آنی، اور اسرافیل اور میں باقی ہیں۔ تو رب کریم کے حکم سے عرش حضرت اسرافیل علیہ السلام سے سور لے لے گا، پھر ارشاد فرمائے گا اسرافیل فوت ہو جائے تو وہ بھی فوت ہو جائیں گے۔ اب ملک الموت علیہ السلام بارگاہ رب العزت میں عرض کریں گے، اسرافیل بھی موت کی آگوش میں جا چکے۔ اللہ پاک ارشاد فرمائے گا اب کون باقی ہے، حالانکہ وہ خوب جانتا ہے۔ وہ عرض کریں گے، اے میرے رب، موت سے پاک تیری ذات اقدس باقی ہے اور میں باقی ہوں۔ اللہ کریم ارشاد فرمائے گا تم بھی میری مخلوقات میں سے ایک مخلوق ہو، میں نے تمہیں جس کام کے لیے بنایا تم نے اسے دیکھ لیا، اب تم فوت ہو جاؤ۔ چنانچہ ملک الموت علیہ السلام بھی فوت ہو جائیں گے۔ اب ایک اکیلا اللہ پاک باقی ہوگا، وہ آسمانوں اور زمینوں کو یوں لپیٹ لے گا جیسے سجل نامی فرشتہ نامہ اعمال کو لپیٹتا ہے۔ پھر 3 بار یوں ارشاد فرمائے گا انا الجبار لمن الملک لمن الملک اليوم، میں جبار ہوں، آج کس کی بادشاہی ہے؟ کوئی جواب دینے والا باقی نہ ہوگا۔ پھر خود اپنے لیے ارشاد فرمائے گا للہ الواحد القہار، ایک اللہ کی بادشاہی ہے جو سب پر غالب ہے۔ پھر رب کریم اس زمین کو دوسری زمین سے اور آسمانوں کو بدل دے گا اور زمین کو ایسے پھیلا دے گا تم اس میں اونچا نیچا کوئی ٹیڑھا پن نہیں دیکھو گے۔ پھر اللہ پاک تمام مخلوق کو ایک بار زجر کرے گا یعنی ڈانٹے گا، تو مخلوق اس بدلی ہوئی زمین پر اس طرح آ جائے گی جیسے وہ پہلے والی زمین پر تھی۔ جو پہلی زمین میں دفن تھے وہ اس میں بھی دفن ہی رہیں گے، اور جو باہر تھے اس پر بھی باہر رہیں گے۔ پھر اللہ کریم عرش کے نیچے سے ان پر پانی برسائے گا اور آسمان کو بارش برسانے کا حکم دے گا، تو وہ 40 دن تک بارش برساتا رہے گا، حتیٰ کہ مخلوق پر پانی 12 ہاتھ کی برابر بلند ہو جائے گا۔ پھر رب کریم جسموں کو اگنے کا حکم دے گا تو وہ سبزیوں کی طرح اگنے لگیں گے، یہاں تک کہ جب ان کے جسم پہلے کی طرح ہو جائیں گے تو حکم ہوگا میرے عرش اٹھانے والے فرشتے زندہ ہو جائیں، تو وہ زندہ ہو جائیں گے۔ پھر حکم الہی سے حضرت اسرافیل علیہ السلام سور پکڑیں گے اور اپنے منہ پر رکھ لیں گے۔ پھر اللہ پاک ارشاد فرمائے گا جبرائیل اور میکائیل زندہ ہو جائیں، تو وہ دونوں بھی زندہ ہو جائیں گے۔ پھر رب کریم روحوں کو بلائے گا تو روحیں حاضر کی جائیں گی۔ مسلمانوں کی روحیں نور سے چمک رہی ہوں گی اور باقی روحیں اندھیرے میں ہوں گی۔ اللہ کریم سب کو سور میں ڈال دے گا اور حضرت اسرافیل علیہ السلام کو حکم فرمائے گا کہ دوبارہ اٹھنے اور جمع کرنے والی پھونک مار۔ پس وہ پھونک ماریں گے تو روحیں سور سے شہد کی مکھیوں کی طرح نکل کر آسمان و زمین کے درمیان خلا کو بھر دیں گی۔ اللہ پاک ارشاد فرمائے گا مجھے میری عزت و جلال کی قسم، ضرور ہر روح اپنے جسم ہی کی طرف لوٹے گی، پس روحیں زیر زمین اپنے اجسام کی طرف جائیں گی اور ناک کے بانسوں سے داخل ہو کر جسم میں یوں سرائیت کر جائیں گی جیسے ڈنک زدہ کے جسم میں زہر سرائیت کر جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا پھر زمین تمہارے اوپر کھول دی جائے گی اور سب سے پہلے میں اپنی قبر انور سے باہر آؤں گا، تم لوگ اپنی قبروں سے اپنے رب تعالیٰ کی طرف جلد کرتے نکلو گے، بلانے والے کی طرف لپکتے ہوئے۔ کافر کہیں گے یہ دن سخت ہے، تم لوگ ننگے پاؤں ننگے بدن بے خط نہ آؤ گے، پھر تمہیں 70 سال تک ایک جگہ کھڑا کر دیا جائے گا، نہ تو تمہاری طرف نظر کی جائے گی اور نہ ہی تمہاری طرف حساب ہوگا۔ محترم سامعین کرام، یہ مختصر سا
قیامت کا منظر آپ کی بارگاہ میں پیش کیا۔ انشاءاللہ عز و جل آئندہ آنے والی ویڈیو میں اس کا مزید جو آگے کے مناظر ہیں وہ بیان کیے جائیں گے۔ اس کے علاوہ جہنم کے حالات، جنت کے معاملات، وہ ساری چیزیں، شفاعت کون کرے گا، لوگ کس کس نبی کے پاس جائیں گے، اور اس وقت اللہ کی بارگاہ میں لوگوں کی شفاعت کرنے کے لیے کون بڑھے گا، یہ سب انشاءاللہ عز و جل آنے والی ویڈیو میں ہم جانیں گے۔ تب تک اپنا خیال رکھیے گا، نمازوں کی پابندی کیجیے گا۔ اللہ تعالی ہم سب پر اپنا رحم فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔